اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهتدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دو گروہ ہو گئے، ایک فرقہ ان کے قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا، ایک ان کے قتل سے انکار کر رہا تھا۔ اس معاملے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے، کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہو گئے تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ۔ اس سے پہلی والی آیت میں منافقوں کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کے کفر اور سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر اور ارتداد کی طرف پلٹ گئے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے، کاش تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ، اور جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے۔ ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیوی مقصد کے لیے نہیں۔ پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں تو اے مسلمانوں، تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو، کیونکہ یہ بھی دشمنی ہے۔ اس آیت میں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔ نمبر 2، کافر مرتد بد مذہب کو دوست بنانا اور اس سے دلی محبت رکھنا حرام ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کہتا ہو، جیسے اس زمانے میں منافق تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کفار اور مشرکین سے اتحاد حرام قطعی ہے۔ قرآن عظیم کی نصوص اس کی تحریر سے گونج رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اتنا کافی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ واحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔
دینی امور میں نمبر 3، دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ اگر چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ الا الذین یصلون الی قوم، مگر جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ گزشتہ آیت میں قتل کا حکم دیا گیا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس حکم سے خارج ہیں۔ وہ یہ ہیں، نمبر 1، وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق ہو جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ نمبر 2، وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہ کریں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں۔ ان سب لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مزید احسان بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے اور تم پر غالب بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں، یہاں فرمایا کہ اگر تم سے کفار دور رہیں اور نہ لڑیں بلکہ صلح کا پیغام بھیجیں تو اس صورت میں تمہیں اجازت نہیں کہ ان سے جنگ کر دو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اب اسلامی سلطان کو صلح نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندھے جا پڑتے ہیں۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ ستجدون آخرین، ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسد و غطفان، دو قبیلے کے لوگ ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور جب ان میں سے کوئی اپنی قوم سے ملتا اور وہ لوگ ان سے کہتے کہ تم کس چیز پر ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ بندروں بچھوؤں وغیرہ پر، یعنی اسلام کا مذاق اڑاتے۔ اس انداز سے ان کا مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف تعلقات رکھیں اور کسی جانب سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ لوگ منافقین تھے، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ تم سے بھی امن چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ جب انہیں کسی فتنے مثلا شرک یا مسلمانوں سے جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے دشمنوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مزید ان کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ کر ایک طرف نہ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ صلح نہ کریں تو ان کے کفر اور غداری اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے سبب ہم نے تمہیں ان کے قتل کرنے کا کھلا اختیار دیا ہے۔